بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ فقہی احکام کے دروس جاری ہیں۔ سبق نمبر 38 ہم نے پڑھا، اس کا ٹائٹل مطہرات تھا، اور آپ کو بتاتا چلوں اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو مطہرات 12 تھیں وہ ہم نے سبق نمبر 38 تک مکمل پڑھ لی، اور اس کے ذیلی ٹاپک جو ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے تھے۔ وہ آج سبق نمبر 39 ہے اور اس کا ٹائٹل مطہرات ہم نے رکھا ہے، اور اس کے مطہرات اس وجہ سے رکھا ہے کہ نجس برتنوں کے احکام اس میں پیش کیے جائیں گے، اور وہ جو مطہرات ہیں یعنی برتنوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے یا کسی چیز کو پاک کرنے کا، اس حوالے سے بیان ہوگا، تو اس وجہ سے اس کا عنوان بھی مطہرات ہی رکھا ہے۔ آئیں سبق نمبر 39 کو شروع کرتے ہیں، اور اس میں مسئلہ نمبر ہم 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مطہرات مسئلہ نمبر 226، ذیلی ٹاپک جو ہے وہ برتنوں کے احکام۔ جو برتن کتے، سور یا مردار کے چمڑے سے بنایا جائے، اس میں کسی چیز کا کھانا پینا جبکہ تری اس کی نجاست کا موجب بنی ہو حرام ہے۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ جو برتن کتے، سور یا مردار کے چمڑے سے بنایا جائے، اس میں کسی چیز کا کھانا پینا جبکہ تری اس کی نجاست کا موجب بنے حرام ہے، لہذا ایسے مردار سے نہیں کھانا، اور اس برتن کو وضو اور غسل اور ایسے دوسرے کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے جنہیں پاک چیزوں سے انجام دینا ضروری ہو۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ کتے، سور اور مردار کے چمڑے کو خواہ وہ برتن کی شکل میں نہ بھی ہو استعمال نہ کیا جائے، تو لہٰذا یہ احتیاط بھی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ کتے، سور اور مردار کے چمڑے کو خواہ وہ برتن کی شکل میں نہ بھی ہو تو استعمال نہ کیے، کسی اور شکل میں ہو، عصا کی شکل میں ہو، کوئی اور چٹائی کی شکل میں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 227، اس کا ٹاپک بھی ہم نے مطہرات رکھا، تو ذیلی ٹاپک آپ کو بتا دیا۔ برتنوں کے احکام ہے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کو کسی طرح بھی استعمال کرنا حرام ہے، تو یہ ذہن میں رہے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، لیکن اس برتن سے کمرے کی سجاوٹ ہو جائے، سجاوٹ کے لیے استعمال کرنا اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ ان کا ترک کر دینا آوت یعنی زیادہ احتیاط کے قریب ہے۔ اور سجاوٹ یا قبضے میں رکھنے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن بنانے اور ان کی خرید و فروخت کرنے کا بھی یہی حکم ہے، تو لہٰذا سجاوٹ کے علاوہ ان کو قبضے میں رکھنے کا یہی حکم ہے۔ یہی کیا ہے؟ یعنی کوئی حرج نہیں ہے۔ 228 استقان کا معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیشے کا چھوٹا سا گلاس جس میں قہوہ پیتے ہیں اس کو استقان۔ بہرحال یہ چھوٹا جو گلاس ہوتا ہے اس کا دستہ، کنڈا جسے ہم کہتے ہیں، جو سونے یا چاندی سے بنا ہو، اگر اسے برتن کہا جائے تو وہ سونے چاندی کے برتن کا حکم لگتا ہے، اگر اسے برتن نہ کہا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ میرے خیال میں اس کنڈے کو کوئی برتن نہیں کہتا۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا علاقے کا رسم و رواج ہے، یا یہ عرف عامہ کو دیکھ کر مسئلہ بیان کیا گیا ہے، تو وہ خود ہی فیصلہ کریں۔ مسئلہ نمبر 229، ایسے برتنوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے جن پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو۔ آج کل تو بھائی ہر چیز ہی سونے کی بن رہی ہے، کیونکہ پانی لگا ہوا ہے،
تو پھر پانی جب چڑھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سونے دار چیز کا کوئی حرج نہیں ہے، سونے والی چیز میں کھانا پینا حرام ہے. مسئلہ نمبر 230، اگر جست کو چاندی یا سونے میں مخلوط کر کے، جست ایک دھات ہے جس کو چاندی بھی دھات ہے، سونا بھی دھات ہے، تو دھات کو مکس کر کے کوئی چیز بنائی جائے اور جست اتنی زیادہ مقدار میں ہو کہ اس برتن کو سونے یا چاندی کا برتن نہ کہا جائے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ دھات اکثریت رکھتی ہے، غالبیت ہے، جو چیز زیادہ غالب ہے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ نمبر 231، اگر غذا سونے یا چاندی کے برتن میں رکھی ہو اور کوئی شخص اسے دوسرے برتن میں انڈیل لے تو اگر دوسرا برتن عام طور پر پہلے برتن میں کھانے کا ذریعہ شمار نہ ہو تو ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ توجہ طلب ہے، مبتلا بے بھی ہے. 231 نمبر مسئلہ ہے، اگر غذا سونے یا چاندی کے برتن میں رکھی ہو، کوئی شخص اسے دوسرے برتن میں انڈیل لے تو اگر دوسرا برتن عام طور پر پہلے برتن میں کھانے کا ذریعہ شمار نہ ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ چیزیں مثلا گھر میں ایک ایسا جو ہے وہ بڑا برتن ہے جو سونے چاندی کا ہے جس میں جا کے روٹی رکھ دیتے ہیں اور محفوظ رہتی ہے، مثلا گرم رہتی ہے، مثال دے رہا ہوں. تو جب کھانے پینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ تو سامنے جو رکھتے ہیں وہ کھانے پینے والی سونے والی نہیں ہوتی جس پہ رکھتے ہیں، تو یہ چیز جو اس میں گرم کرنے کے لیے رکھی گئی تھی یہ سونے چاندی، تو اس کو شمار نہیں کیا جائے گا، تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں. مطہرات ٹائٹل اور مسئلہ 232، حقے کے بادگیر، حقے کے نیچے ایک پانی کا بھرا ہوا ایک برتن ہوتا ہے، اس کو بادگیر بولا جا رہا ہے. تلوار ہو یا چھری، چاقو کا غلاف، جہاں سے پکڑتے ہیں تلوار کو، چھری کو جہاں سے پکڑتے ہیں، چاقو کو جہاں پکڑتے ہیں وہ ہاتھ کہلاتا ہے، اور جو اوپر ہوتا ہے کور اس کو غلاف کہتے ہیں، لہذا غلاف کی بات ہو رہی. قرآن مجید رکھنے کا ڈبہ اگر سونے یا چاندی سے بنے ہوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، تاہم احتیاط مستحب یہ ہے کہ سونے چاندی کی بنی ہوئی عطر دانی، سرمہ دانی استعمال نہ کی جائے، یہ ذہن میں رہے، یہ مبتلا بے مسئلہ ہے. مسئلہ نمبر 233، مجبوری کی حالت میں سونے چاندی کے برتنوں میں اتنا کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں جس سے ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ کھانا جائز نہیں ہے. دوبارہ میں مسئلے کو پڑھ دیتا ہوں. مسئلہ نمبر 233، توضیح المسائل کے مطابق مجبوری کی حالت میں سونے چاندی کے برتنوں میں اتنا کھانا پینا کوئی حرج نہیں ہے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اس سے زیادہ کھانا جائز نہیں ہے. بہرحال مسئلہ ہے، اس کو ہم ذکر کر دیتے ہیں، ورنہ جو سونے اور چاندی کے برتن رکھتے ہیں ان کی کون سی مجبوری ہو سکتی. ہاں یہ ہے پرانے وقتوں میں شاید کوئی ایسی چیز نہ مل، آج کل تو جو اس پاس سونا چاندی ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن کوئی ایسا مقام ہو سکتا ہے، کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مشکل وقت ہو سکتا ہے. بہرحال مسئلہ تو اچھی طرح سمجھ آ گیا، آسان بھی ہے اور مختصر بھی. جی تو مسئلہ نمبر 234 ہے کہ ایسا برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ سونے یا چاندی کا ہے یا کسی اور چیز سے بنا ہوا ہے. تو بات وہی ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ
ایسا برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ چاندی کا ہے یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے یا سونے کا ہے، تو شک کی صورت میں شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس برتن کے بارے میں شک ہو گیا ہے کہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، تو اصل یہ ہے کہ وہ سونے کا نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں کھانا پینا یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ نمبر 234 جو ہے وہ آخری مسئلہ تھا اس سبق کا، اور اس سبق میں ہم نے برتنوں کے احکام پڑھے ہیں مختصر خلاصہ طور پر، اور اس کو ہم مشق کی صورت میں حل کرتے ہیں۔ آئیں بسم اللہ۔ جی تو آئیں سبق کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج سبق میں ہم نے 226 نمبر مسئلہ پڑھا کہ جو برتن کتے، سور یا مردار کے چمڑے سے بنایا جائے اس میں کسی چیز کا کھانا پینا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 227 سونے اور چاندی کے برتنوں کو کھانے پینے کے حوالے سے پڑھا۔ مسئلہ نمبر 228 شیشے کا جو چھوٹا سا گلاس جس میں قہوہ پیتے ہیں کا اس مسئلہ پڑھا، اور مسئلہ نمبر 229 برتنوں کے استعمال میں جن میں سونے یا چاندی کا پانی چڑھا ہوتا ہو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے وہ پڑھا، اور دھات اگر دوسری ملی ہو سونے کے ساتھ تو پھر اس کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں پڑھا۔ اگر منہ کے اندر غذا جو ہے وہ نجس ہو جاتی ہے، اور دو طریقے ہیں اس کے، یا تو اندر سے ہی خون نکلے یا باہر سے خون نکلے، باہر سے جو ہے وہ کوئی نجاست اس کے ساتھ رہ جائے تو اس کا کیا حکم ہے یہ پڑھا، اور اسی طرح مجبوری کی حالت میں سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال وہ بھی پڑھا۔ حقے کے چلم کا سوراخوں والا جو ڈھکن ہوتا ہے وہ نجس ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے وہ اس کے بارے میں پڑھا، اور اسی طرح ایسا برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ سونے کا ہے یا چاندی کا، تو اس کا استعمال پڑھا۔ جی آج کے سبق کا خلاصہ تو یہ ہے۔ آئیں اب تمرین اور مشق حل کرتے ہیں۔ ایسے برتنوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں جن پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو، تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ کس مسئلے میں آئے ہے، مسئلہ نمبر کون سا ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں سوال نمبر 1، ایسے برتنوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں جن پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو، یہ کس مسئلے میں ہے، مسئلہ نمبر کون سا ہے، یہ نمبر بتانا ہے۔ 250 ہے، 260 ہے، 234 ہے، 232 ہے، 221 ہے، کیا ہے، تو اس کا فگر بتانا ہے۔ جی آئیں دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ذرا علیحدہ نوعیت کا سوال ہے، اس وجہ سے اس کو میں نے پورا لکھا ہے تاکہ کوئی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ پہلے سوال کی میں بات کر رہا ہوں، دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 اس مشق کا، قرآن مجید رکھنے کا ڈبہ اگر سونے یا چاندی سے بنا ہوا ہو تو کے بعد جو ہے وہ ڈیش 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 2-3 الفاظ ہوں گے جو آپ نے لکھنے ہیں، تو کے بعد کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے اور اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 3 سوال نمبر 3، ایسا برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ سونے یا چاندی کا ہے، یا آگے یا کے بعد ڈیش ڈیش، میں نے 2-3 الفاظ ہیں جو میں آج پیٹرن چینج کر رہا ہوں، 2-3 الفاظ کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ مس کیے ہیں۔ تو یوں جو ہے ہمارے اس سبق کی مشق جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور ہم نے مشق میں 3 سوال پڑھے اور سبق میں 226 مسئلہ نمبر سے لے کر 234 تک مسئلے پڑھے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہوا۔
اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ و ناصر۔